خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے میں ایک نہایت سیدھا سادہ اور بھولا بھالا پٹھان رہتا تھا جس کا نام رحمت خان تھا۔ رحمت خان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ اس کا واحد اثاثہ ایک مضبوط، موٹا تازہ اور نہایت معصوم سا گدھا تھا جس کا نام گلاب خان تھا۔ رحمت خان اسے پیار سے اکثر گلابو کہہ کر پکارتا۔ گلاب خان بھی عام گدھوں جیسا نہیں تھا، اس میں عجیب سی معصومیت، سمجھ بوجھ اور کبھی کبھی ایسی حرکتیں ہوتی تھیں جو پورے گاؤں کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ رحمت خان دن میں لکڑیاں کاٹ کر بازار لے جاتا اور شام کو گھر لوٹتا۔ اس کا گدھا اس کا ساتھی، دوست اور کبھی کبھی اس کا مشیر بھی ہوتا۔ کم از کم رحمت خان تو یہی سمجھتا تھا۔ دونوں کی دوستی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ جہاں رحمت خان ہوتا وہاں گلاب خان ضرور نظر آتا۔ مگر اس کہانی کا اصل قصہ ایک ایسے دن سے شروع ہوتا ہے جب رحمت خان نے فیصلہ کیا کہ اب اسے اپنے گدھے سے کام کم اور عزت زیادہ لینی چاہیے، اور پھر شروع ہوتی ہے ہنسی، شرارتوں اور سبق سے بھرپور ایک لمبی داستان۔ ایک صبح رحمت خان گاؤں کی چوک میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ چند نوجوان لڑکے گدھے دیکھ کر مذاق کرنے لگے۔ ایک نے کہا، ابے رحمت خان، تمہارا گدھا تو تم سے بھی زیادہ شریف ہے۔ دوسرے نے کہا، لگتا ہے اس گدھے نے دنیا میں صرف 2 کام کیے ہیں، کھانا اور سونا۔ پورے چوک میں کہکہے بلند ہو گئے۔ رحمت خان نے چائے کا گھونٹ لیا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچنے لگا، یرا شہر والے گدھے کو بوجھ ڈھونے والا جانور سمجھتے ہیں، اگر میں اپنے گلابوں کو بغیر بوجھ کے شان سے بڑے سٹائل میں چلاؤں تو شاید لوگ اس کی قدر کریں گے۔ یہ سوچ کر اس نے گلاب خان کے کان میں دھیرے سے کہا، گلابو، آج ہم تمہیں عزت دلائیں گے، نہ تم بوجھ اٹھاؤ گے نہ کوئی تم پر ہنسے گا، سمجھا؟ گدھے نے ہمیشہ کی طرح بے تعلق سا منہ بنایا، جسے کہہ رہا ہو، میرا نام نہ لو، میں نے کیا کر دیا ہے؟ رحمت خان نے گلاب خان کو اچھی طرح تیار کیا۔ اس کی پشت پر رنگین کمبل، گلے میں چھوٹے چھوٹے گھنٹے اور دم میں سرخ ربن باندھا، پھر بڑی شان سے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ پہاڑی تھا، مگر چونکہ گلاب خان کو کوئی بوجھ نہیں تھا، وہ خوشی خوشی چل رہا تھا، ایڑیاں اٹھاتا، گھنٹیاں بجاتا اور کبھی کبھی بے مقصد رینگ دیتا۔ راستے میں چند مسافر ملے جنہوں نے گدھے کو اس انداز میں سجا ہوا دیکھا تو حیران ہو گئے۔ ایک نے کہا، بھائی صاحب، گدھے کو ایسے کیوں سجا رکھا ہے؟ رحمت خان نے سینہ پھلا کر کہا، یہ میرا ساتھی ہے، میں چاہتا ہوں اسے عزت ملے۔ ایک اور مسافر ہنس کر بولا، تو پھر خود اس پر بیٹھ جانا، گدھے تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان پر بیٹھا جائے، تم اسے خالی چھوڑے چل رہے ہو، کیا فائدہ؟ رحمت خان نے سوچا، گفتہ درست۔ چنانچہ اس نے گدھے پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھا، گلاب خان نے احتجاج میں زور سے رینگا اور ہلکا سا اچکا مارا۔ شیطان گدھے نے اسے سمجھا دیا کہ عزت دلانے کا وعدہ کیا تھا اور اب مجھ پر بیٹھ گیا، مگر رحمت خان پھر بھی بیٹھا رہا اور دونوں شہر کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دور آگے بڑھے تو 2 بزرگ سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ انہوں نے گدھے پر بیٹھے رحمت خان کو دیکھا اور افسوس سے سر ہلایا۔ ایک نے کہا، واہ بھائی واہ، اتنا بھاری بھرکم آدمی گدھے پر بیٹھ گیا اور بیچارہ گدھا خالی سانس لے رہا ہے، کچھ شرم کرو۔ دوسرے نے کہا، گدھے کو بھی اللہ نے تھکنے کے لیے بنایا ہے، مگر بھائی اتنی بے دردی نہ کرو، کبھی کبھی گدھے کی بھی عزت کر لیا کرو۔ رحمت خان فوراً نیچے اتر آیا۔ اس نے دل میں سوچا، یارا یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو غلابوں پر ظلم کر رہا ہوں۔ اس نے گدھے کے گلے میں دونوں ہاتھ ڈال کر اسے پیار کیا اور پھر پیدل چلنے لگا، جبکہ گدھا سڑک کے بیچ میں مزے سے رینگنے لگا، گویا جیت گیا ہو۔ آگے ایک گاؤں آیا، وہاں ایک عورت اور اس کا بیٹا مٹی کے گھڑے خرید رہے تھے۔ انہوں نے رحمت خان اور اس کے ساتھ چلتے گدھے کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ بیٹے نے کہا، امی دیکھیں، یہ آدمی خود پیدل چل رہا ہے اور گدھا خالی جا رہا ہے۔ خاتون بولی، بالکل الٹا زمانہ ہے، انسان تھک رہا ہے اور گدھا موجے مار رہا ہے۔ ارے بھائی، اگر گدھے پر نہیں بیٹھنا تو گدھا پالتے کیوں ہو؟ کوئی عقل کی بات بھی کیا کرو۔ رحمت خان پھر پریشان ہو گیا۔ اب اسے لگا کہ پہلے لوگ کچھ اور بول رہے تھے، اب کچھ اور۔ اس نے سوچا، یار آخر دنیا چاہتی کیا ہے؟ کبھی کہتی ہے گدھے پر نہ بیٹھو، کبھی کہتی ہے بیٹھ جاؤ۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے فیصلہ کیا کہ اب دونوں بیٹھیں گے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ چنانچہ اس نے گلاب خان پر اپنی جگہ بنائی اور گدھے کی پیٹھ پر ذرا آگے ہو کر اپنے لیے جگہ نکالی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ راستے میں چند نوجوانوں نے یہ منظر دیکھا اور چلا اٹھے، اوئے اوئے اوئے، ظلم کی بھی حد ہوتی ہے، ایک بیچارہ گدھا اور اس پر 2 پہلوان۔ ابے اس گدھے نے کیا گناہ کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے انسان ظالم ہے، آج یقین آ گیا۔
रहमत खान ने शर्मिंदगी से फौरन नीचे उतरकर गधे को पानी पिलाया। उसने गधे से माफी मांगी और कहा, गुलाबो, कसम से मैं तो लोगों की बातों में आकर पागल हो गया हूं। गुलाब खान ने हस्बे रिवायत बेहिसी से मुंह मोड़ लिया, मगर दुम जरूर हिलाई, शायद हंसी छुपा रहा था। अब रहमत खान तंग आ चुका था। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा, यारा लोग बैठने पर भी एतराज करते हैं, ना बैठने पर भी एतराज करते हैं, दोनों बैठे तो भी एतराज, आखिर मैं क्या करूं? इतने में एक मुसाफिर वहां से गुजरा और हंसते हुए कहा, एक हाल है, लोग दुनिया के हैं, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। अगर वाकई उनको खुश करना है तो गधे को अपने कंधों पर उठा लो। ये बात मजाक में कही गई थी, मगर रहमत खान चूंकि लोगों की बातों से बहुत मुतासिर था, उसने इसे संजीदा ले लिया। अगले ही लम्हे मंजर कुछ यूं था। रहमत खान ने गधे की टांगें रस्सी से बांधी, उसे उठाया, कंधों पर रखा और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते से गुजरने वाले लोग दीवानों की तरह हंस रहे थे। कुछ वीडियोस बना रहे थे, कुछ तालियां बजा रहे थे, कुछ हंस हंस कर दोहरे हो रहे थे। गधा भी हैरान था कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सजा भुगत रहा हूं या इज्जत मिल रही है। जब रहमत खान इस अजीबो गरीब अंदाज में शहर के मरकजी बाजार पहुंचा तो पूरे इलाके में शोर मच गया। हर तरफ लोग इकट्ठे होने लगे, बच्चे तालियां बजा रहे थे, दुकानदार दंग रह गए, कुछ लोगों के चाय के कप तक हाथ से गिर गए। एक नानबाई बोला, उस्ताद, ऐसा तमाशा आज तक नहीं देखा। एक बुजुर्ग ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अरे भाई, ये क्या हरकत है, गधे को ऐसे क्यों उठा रखा है? रहमत खान ने वही किया जो उसने सारा रास्ता किया था। लोगों की बात सुनकर वजाहत देने लगा, यारा, मैंने गधे पर बैठा, लोगों ने कहा जुल्म है। मैं पैदल चला, लोगों ने कहा बेवकूफ़ी है। मैं दोनों बैठ गया, लोगों ने कहा जालिम आज़म हूं। अब मैं गधे को उठाए आया हूं ताकि कोई ना बोले। बुजुर्ग ने कहकहा लगाया और कहा, अरे नादान इंसान, लोग तो तब भी बोलेंगे। लोग कभी खुश नहीं होते, तुम भले काम करो या बुरे, दुनिया हमेशा बातें करती है। ये बात रहमत खान के दिल पर तीर की तरह लगी। उसने फौरन गधे को कंधों से उतारा, रस्सी खोली और गुलाब खान को आज़ाद किया।